باب طہارت کے مختلف مسائل سے گفتگو اس میں ہونے والے سوالات میں سے یہ ہے کہ غسل کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یقیناً یہ غسل کے بعد بھی اور وضو کے بعد بھی دونوں میں اس سوال کے اندر دونوں آئے گا، یعنی وضو اور غسل کے بعد جو ہے تولیہ استعمال کرنا اور اعضائے وضو کو اور جسم کو خشک کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، ہاں اس کے شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو فقہ حوال میں واضح رہنمائی موجود ہے شاہ عالم تعلیمات گوشے میں، تو اگر غسل یا وضو کے بعد ہاں جی آپ نماز پڑھنے کے لیے جہاں بیٹھیں گے اس جگہ پہ اگر زیادہ مٹی ہے، کوئی جانماز وغیرہ نہیں ہے، مٹی ہے آپ کے ہاتھ پیشانی وغیرہ پر، پاؤں وغیرہ پر مٹی زیادہ لگنے کا خوف ہے چھونے کا، تو اسی صورت میں آپ تولیہ استعمال کر سکتے ہیں، خشک کر سکتے ہیں، وضو کا بھی اور غسل دونوں میں۔ یا جو ہے آپ کے وضو یا غسل کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ کسی ناپاک چیز پہ لگنے کا خدشہ، آپ کا ہاتھ گیلا ہے، پاؤں گیلا ہے، تو کسی ناپاک یا جس کمرے میں جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں جو ہے جو فرش وغیرہ ہے ان کے پاک ہونے میں شک ہے، ناپاک ہونے کا خدشہ زیادہ ہے، تو ایسے صورتوں میں بھی آپ کو جو ہے اپنے ہاتھ اور وضو کے بعد بھی اور غسل کے بعد بھی اعضاء کو تولیہ وغیرہ استعمال کر کے خشک کریں۔ یہاں خشک کرنے کا حکم ہے، یہ سنت کے پھر خلاف نہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے نجس چیز کو لگے گا تو ناپاک ہو جائے گا اس وجہ سے۔ لیکن اگر ایسا کوئی خوف نہیں ہے، ہاں جی نہ جو ہے آپ کے وضو کے بعد غسل کے بعد آپ جہاں جس کمرے میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے وہ سب پاک ہے، پاؤں کو کوئی نجس چیز ٹچ ہونے کا چھونے کا خوف نہیں ہے، اور نہ کسی وضو کے نماز پڑھنے کی جگہ پہ بھی کوئی مٹی لگنے کا ہاتھوں کو پیشانی کو، ایسے نہیں جا نماز پہ نماز پڑھیں پاک جا نماز پہ، تو ایسی صورتوں میں پھر آپ کے لیے جو ہے شاشد فرماتے ہیں سنت یہ ہے پھر تولیہ استعمال نہ کریں، پھر مستحب تولیہ استعمال نہ کرنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے ایسی صورت میں۔